اللهم فقهنا في الدين وفقنا كما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ یہ 4 نام آپ کو لکھے نظر آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم اور توفیق سے آج ان 4 ناموں کے معنی سمجھیں گے۔ اللہ کا ایک نام ہے الحی۔ الحی حیات دینے والا، زندگی والا بھی اور زندگی دینے والا بھی۔ ہم سب زندہ ہیں اور دنیا میں جن جن چیزوں کو رب العزت نے زندہ کر رکھا ہے یہ سب چیزیں اس کے حکم سے زندہ ہیں، لیکن کسی چیز میں یہ مجال نہیں کہ وہ زندہ رہ سکے۔ زندہ ہیں مگر زندہ ہونے کی طاقت اور زندہ رہنے کی سکت از خود کسی چیز میں موجود نہیں۔ الحی ایسی حیات والا جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ لا زوال ابدی زندگی اس کو کسی نے نہیں بنایا اور وہ خود ہی اپنی حیات اور اپنی زندگی پر قادر ہے۔ اللہ ازل سے ہے، ازل سے موجود تھا اور وہ جب سے ہے جب سے اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز کا وجود نہیں تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے ان الفاظ سے دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انت الحی الذی لا یموت والجن والانس لا یموتون والجن والانس یموتون۔ اللہ صرف واحد وہ ذات ہے جس کو ایسی زندگی میسر ہے جس کو موت نہیں، زوال نہیں۔ اس کے علاوہ جن و انس اور تمام چیزیں ان سب کو موت آ کر رہے گی۔ اسی طرح انسانی زندگی اور تمام زندگیاں جو وجود پاتی ہیں وہ مستعار ہیں، ادھار ہیں، اللہ کی عطا ہیں۔ اللہ اپنی ذات، اپنی صفات، اپنے نام اور اپنے امور ہر چیز میں ہمیشگی پر قائم رہنے والا ہے۔ اللہ انسان کی حقیقت کے بارے میں قرآن میں فرماتے ہیں، کنتم اموات، تم سب مردہ تھے، فاحیاکم، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے، الا وجہہ، سوائے اس کے چہرے کے، سوائے اس کی ذات کے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جبکہ اللہ کے بارے میں سورہ رحمان میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو ہی بقا ہے۔ صرف اور صرف اگر اس کائنات میں بقا ہے تو اللہ کی ذات کو ہے۔ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ سورہ نساء میں اللہ فرماتے ہیں، اَيْنَمَا تَكُونُوا، تم جہاں کہیں ہوگے، تم زمین کے کسی کونے میں ہوگے، یُدْرِکْکُمُ الْمَوْتُ، تمہیں موت پا لے گی، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، تم مضبوط قلعوں میں بھی گھس جاؤ، اللہ تمہیں وہاں سے نکال کے یا نکالے بغیر بھی تمہیں موت سے ہمکنار کر دے گا۔ موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے، جو موت سے باخبر ہے وہ زندگی کی قدر جانتا ہے۔ جس کو موت کی خبر نہیں اس کے لیے زندگی کی کوئی اہمیت ہی نہیں۔ اب چونکہ ہم سب کو پتا ہے دن رات ہمارے ہاتھوں میں، ہماری آنکھوں کے سامنے، ہمارے عزیز، قریبی، دور، تمام رشتے، تمام لوگ ہاتھوں سے اٹھائے جا رہے ہیں، تو زندگی کی قدر کرنے کے لیے الحی۔ اب زندگی میں اگر ہم جیسے کہ اللہ کے اس نام سے اللہ کو پکارتے ہیں جس چیز کی ہمیں ضرورت اور طلب ہوتی ہے، ایسا ہی ہے۔ اب اللہ کی جو الحی کی صفت ہے وہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ جہاں ہم نے اس بات کو جاننا ہے کہ الحی اس کی صفت ہے، وہ زندگی عطا کرنے والا ہے، تو اب ہمیں اس کی اس صفت سے متعلق کیا نیت رکھ کے اللہ کے اس لفظ کو پکارنا ہے۔ جیسے ہمیں ضرورت ہے رحمت کی تو الرحمن الرحیم،
اللہ کی ضرورت ہے عبادت کے لیے، دلوں کے سکون کے لیے، تو لفظ اللہ کو پکارنا ہے۔ الہادی اس کی ہدایت کے لیے، اپنی ہدایت کے لیے اس کو الہادی کہہ کے پکارنا ہے۔ الحی کہہ کر اللہ کو کیوں پکاریں گے؟ کیونکہ ہمیں جب بھی اپنی زندگی کو قائم دائم ابدی اور ہمیشگی کی زندگی سے جوڑنا ہے، اور وہ کون سی زندگی ہے؟ جنت کی زندگی، تب ہمیں اللہ کے نام الحی سے پکار کر اس سے یہ طلب کرنا ہے، اللہ تو ہمیشہ رہنے والی ذات ہے۔ اور ویسے بھی انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک بار نام پہچان ایک ذرہ بنا دیا، وہ بھی ختم نہیں ہونے والا، وہ بھی مٹنے نہیں والا۔ یہ زندگی ختم ہو جائے گی تو اگلی شروع ہو جائے گی۔ تو اللہ سے جب بھی الحی کہہ کر اس سے زندگی کی اس صفت کو مانگیں تو کبھی بھی اپنے لیے عمر کی دعا نہ مانگیں کہ اللہ میں اتنے سال جی لوں۔ کیا چیز پھر مانگنی چاہیے؟ ہمیشہ ایمان مانگنا ہے۔ اگر ایمان زندگی میں ہے، زندہ رہنے میں اگر ایمان کی حلاوت ہے تو جانتے ہیں ہمارے مہینے سالوں سے لمبے ہو جائیں گے۔ کیسے؟ برکت کی وجہ سے، قبولیت کی وجہ سے۔ اللہ سے الحی کہہ کے اپنے ایمان کو مانگیں، اللہ سے الحی کہہ کے اپنی زندگی میں ایسی بقا کو مانگیں کہ پروردگار ہمیشگی کی زندگی کے جو زینت ہے نا وہ عطا کر دے۔ اللہ رب العزت سے جب بھی مانگیں تو الحی کے ساتھ اپنی نیت یہ بنا لیں کہ پروردگار جو دائمی زندگی ہے، جو اپنی حیات ہے، اس کا جو کارساز، اس کا جو طریقہ زندگی ہے ہمیں وہ عطا کر دے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے زمین پر جتنی مخلوق بنائی سب کو اپنے سامنے تو ایک بار کھڑا کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے دو سینگ دو بکریوں کو اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا، ایک سینگ والی بکری ہوگی اور ایک بے سینگ کی ہوگی۔ سینگ والی بکری نے بے سینگ کی بکری کو مارا ہوگا، دونوں کو اللہ بھری دنیا سب کے سامنے لا کر اس کے سینگوں کے ساتھ، جس کے سینگ دنیا میں تھے اس کے سینگ ختم کر دیے جائیں گے، جس کے نہیں سینگ تھے اس کو دیے جائیں گے، اور اس دن وہ اس سے اپنی مرضی کا بدلہ لے گی، جتنا چاہے گی اپنا غصہ نکالے گی، پھر ان کو مٹی کر دیا جائے گا۔ اللہ نے جانوروں کا بھی اتنا حساب رکھا ہے، ہم کیسے اپنی زندگی میں بھول سکتے ہیں؟ زیادتی کریں گے تو الحی ہمیں چھوڑ دے گا، کسی کا نقصان کریں گے، کسی کا حق ماریں گے، کسی کا کھا لیں گے، اڑا لیں گے، اس کی عزت پہ ہاتھ ڈال دیں گے، اس کو برا بھلا کہہ دیں گے، جو چاہے کر لیں گے، تو الحی ہمیں کچھ بھی نہ کرے گا۔ ان اللہ فالق الحب والنوى یخرج الحی من المیت، وہ تو مردہ سے زندہ نکال دینے پہ قادر ہے، ومخرج المیت من الحی، اور مردہ سے زندہ نکال دینے پہ قادر ہے۔ اللہ اپنا تعارف اس لفظ سے یوں کرواتے ہیں، اسی آیت کا اگلا حصہ، ذالکم اللہ، یہ ہے تمہارا اللہ۔ اللہ نے الحی صفت کی کا تعارف کیسے کروایا؟ ان اللہ فالق الحب والنوى، وہ جو دانے اور گٹلی کو زمین کی تہوں میں پھاڑ کے تمہارے لیے گرو کرتا ہے، نباتات اگاتا ہے، مردہ کو زندہ سے، زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ ذالکم اللہ، یہ تمہارا اللہ ہے، یہ ہے تمہارا اللہ۔ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ، تم لوگ کہاں بہکے جاتے ہو؟ اللہ یہ کھڑا ہے، بات اللہ سے کرنی ہے، تمہیں دنیا کے معاملات سے پانا اللہ کو ہے، تمہیں دنیا سے جو سیکھنا تھا وہ اللہ کی ذات کی پہچان سیکھنی تھی، تم کہاں جا رہے ہو؟ فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ، کہاں بھاگے جاتے ہو؟ کہاں تمہاری دوڑ لگی ہوئی ہے؟ دوڑو تو اللہ کی طرف دوڑو۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے جو ہم رات کو سوتے ہیں اس کے بارے میں قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا، تم رات کو سوتے ہو تو تمہاری روح اللہ آسمان پر لے جاتے ہیں، اور صبح ہوتے تک جس کی روح چاہتے ہیں واپس کر دیتے ہیں، اور جس کی سانسیں پوری ہو جاتی ہیں سوئے سوئے اللہ اس کی روح کو نیچے آنے کا حکم نہیں دیتے۔
روح کی تو یہ حالت ہے، سانس کی تو انسان کی یہ حالت ہے. ہماری سانس کی ڈوری کس کے ہاتھ میں ہے؟ الحی کے ہاتھ میں ہے، اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. فرمایا اس کے باوجود بل تؤثرون حیات الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، تمہاری پھر بھی محبتیں دنیا کی زندگی میں بھاگی جا رہی ہیں. وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت بہترین بھی ہے اور باقی رہنے والی بھی ہے. کام تم دنیا میں کرتے ہو، تم صلہ چاہتے ہو، انسان ہے، کمزور ہے، صلہ چاہتا ہے، لیکن اگر وہ صلہ تمہیں نہیں ملتا اور تم راضی نہیں ہوتے تو تمہیں حوصلہ کہاں سے ملے گا؟ اللہ کہتے ہیں وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. تمہیں صلہ نہیں ملا، تم نے محنت کی، تم نے باپ کے لیے محنت کی، بھائی کے لیے کی، بیٹوں کے لیے کی، شوہر کے لیے کی، کسی بھی رشتے یا شخص یا چیز کے لیے محنت کی، تمہیں صلہ نہیں ملا، کیوں گھبراتے ہو؟ اللہ تو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ایک عام سا راہ چلتا ہمسایہ ہونا اور ہمارا کسی سے معاملہ چل رہا ہو، جھگڑا ہو رہا ہو اور وہ پاس کھڑا ہو، جو موجود ہو، حاضر ہو، ہم اسے کیا بنا لیتے ہیں؟ اسے بھی بھاگے جاتے ہیں، کہتے ہیں گواہی دے دو. دیکھو تم موجود تھے نا، جھگڑے کے دوران تم سن رہے تھے نا. اللہ کب سے ہے؟ ازل سے ہے، ابد تک رہے گا. وہ تمہاری کسی محنت سے کبھی بے خبر تو نہیں. کہاں تعارف کرواتے ہیں اللہ اپنی اس صفت کا؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. وہ چونکہ سدا ہے اور سدا رہے گا، چونکہ وہ ایک پل کے لیے. پھر اسی آیت الکرسی میں اللہ فرماتے ہیں نا، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے. ہاں، سو گئے تو بھول جاتے ہیں، غافل ہو جاتے ہیں. صبح اٹھ کے گھر والا کوئی بتاتا ہے رات تو اتنا ہنگامہ ہوا تمہیں نہیں پتا چلا، سوئے تھے. ہم کہتے ہیں نہیں، ہمیں تو سمجھ ہی نہیں آئی، آواز ہی نہیں گئی، ہم تو سو گئے تھے. اور اللہ کو نہ اونگ آتی ہے، ہاں، وہ تو تھکن بھی نہیں، نہ اسے تھکن ہے. پھر میری محنتیں اور میرے عوض اور معاوضے اور میرے بدلے کیسے وہ کبھی بھول سکتا ہے؟ لہٰذا جب بھی کچھ کسی کے لیے کریں اور کچھ بھی نہ ملے، کس کو سونپ دیں؟ اللہم افوض امری الیک، اللہ سب تجھے سونپا، تو ضائع کر ہی نہیں سکتا، اور تیرے ہوتے کیسے میرا عمل جو ہے وہ خراب ہو سکتا ہے. اللہ کہتے ہیں فَأَنَّ تُؤْفَكُونَ، سوال ہے اللہ کا، تم کہاں بہہ کے جا رہے ہو، کس غلط فہمی میں ہو؟ اللہ اکبر. اسی طرح وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، اللہ کا نام، اس کے بعد القیوم. القیوم حی، زندہ رہنے والا، زندہ رکھنے والا، زندگی عطا کرنے والا، اور القیوم از خود قائم ہونے والا اور قائم رکھنے والا. یہ استقامت کون عطا کرتا ہے انسان کو؟ ایک نماز پڑھی، دوسری پڑھنے کو دل نہ کرے، کون قائم کرتا ہے دلوں میں؟ اللہ کی ذات. ایک کام کیا، دوسرا کام کرنے کی ہمت ہی نہ ہو اگر اس کی رحمت نہ ہو. اللہ رب العزت انسانوں کو طاقت دیتا ہے کہ وہ کام کو تھکنے کے باوجود کری جا رہے ہوتے ہیں. اور خاص طور پہ بچے، انسان ماں باپ بچے پالتے ہیں، بچے تو بہت کچھ کرتے ہیں، نافرمان بھی ہوتے ہیں، بدتمیزیاں بھی کرتے ہیں، دل بھی توڑتے ہیں، بڑے بڑے مسائل بچوں سے پیش آتے ہیں. کیسے انسان دوبارہ دل جمعی کے ساتھ، رغبت کے ساتھ 10 بچے 6 نقصان کری جاتے ہیں، پھر پالی جاتا ہے. اللہ استقامت دیتا ہے دلوں کو، اللہ قائم رکھتا ہے، اللہ گامزن رکھتا ہے تمہیں. اگر ہمارے دلوں کو رب نہ تھامے، خدا کی قسم ہم تو ایک دن میں اتنے گر جائیں، ہم تو اتنے تھک جائیں. اگر ہماری امید ہمارا رب نہ ہو تو ہم کبھی زندگی میں سروائیو نہ کر سکیں. یہ ہماری امید اور یقین ہے جو مسلسل محنت پر ہمیں جما رہا ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے تمہیں تھام رکھا ہے، میں نے تمہیں قائم کیا ہوا ہے. اسی کے قیام کی ہی بدولت، یہ جو اللہ کا نام ہے نا، ہم انشاءاللہ العزیز جتنی اللہ کی صفات کے معنی سمجھیں گے، ایسا تو ہوگا ہی نہیں کہ کوئی مومن ان میں سے کسی معنی سے بے خبر ہو. لیکن
یہ سب تازہ کر لینے کے بعد ہمارا ایمان بلند ہو جائے گا. کہیں جو کمزوری ہوگی وہ اور بہتری میں بدل جائے گی اور اللہ سے تعلق مضبوط ہو جائے گا. اللہ قائم رکھنے والا ہے، اللہ قیام کا سبب بننے والا ہے. اور اسی طرح ہم انسان ہیں اور انسان کو ہمیشہ ضرورت رہتی ہے. ایک بچپن میں سب کو پتا ہے انسان کتنا کمزور ہے، پیدا ہونے کے بعد بھی کتنے سالوں تک کھانے میں، لباس پہننے میں، چلنے پھرنے میں، ایک ایک قدم پہ وہ اپنے والدین کا محتاج ہے. اور پھر کیا اگر بچپن میں اس کی ضرورت دوسرا انسان ہے، اس کی ماں کی صورت میں، کسی ہیلپر کی صورت میں، اس کے بعد جوانی میں انسان تنہا رہ سکتا ہے؟ کیا اس کا وہ پیریڈ گزر جاتا ہے؟ اگر ایسا ممکن ہوتا تو حضرت آدم سے بڑی مثال ہمارے سامنے کوئی نہیں ہے. جنت میں ان کو رکھا گیا تھا، ہر چیز ان کو پرووائڈ تھی، ہر سہولت تھی، تنہا ان کا دل نہیں لگتا تھا. جوانی میں بھی انسان سوشل اینیمل ہے، تنہا رہ ہی نہیں سکتا. انسان ضرورت مند ہے اور بڑھاپے میں انسان پھر دوبارہ کمزور ہو کر ضرورت مند ہے. انسان ضرورتوں کا محتاج ہے. القیوم، تنہا، بغیر ضرورت، بغیر احتیاج، بغیر کسی محتاجی کے وہ اکیلا اور تنہا، اسے کسی کی ضرورت نہیں ہے. ہم تمام لوگ ہمیشہ دوسروں کے سہارے کھڑے ہوتے ہیں. بچوں کو ماں باپ کی ضرورت ہے تو ماں باپ کو بچوں کی ضرورت ہے. شاگرد کو اگر استاد کی ضرورت ہے تو استاد کو شاگرد کی ضرورت ہے. یہاں ہر کوئی دوسرے کی نیڈ ہے. اللہ بغیر سہارے کے قائم رکھنے والا اور قائم رہنے والا ہے. اللہ رب العزت قرآن میں کہتے ہیں، کیا انہوں نے اپنے اوپر پھیلے ہوئے پرندوں کو نہیں دیکھا؟ وہ پر پھیلائے ہوئے بھی چل رہے ہوتے ہیں، وہ پر سکیڑ کر بھی اڑ رہے ہوتے ہیں. غور کریں، اگر صرف وہ پروں کی بنا پر چل رہے ہیں، کبھی دوبارہ دیکھیے گا نظر اٹھا کے آسمان کی طرف. ہاں، عام طور پر یہی کہا جاتا ہے نا، پرندے پروں کے بل پہ اڑتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کبھی دیکھا نہیں؟ وہ پر پھیلا کے بھی اڑ رہے ہوتے ہیں اور پر سکیڑ کے بھی اڑ رہے ہوتے ہیں. اس وقت ان کو بغیر پروں کے ملائے فون تھامے ہوئے ہوتا ہے. اللہ ان کو قائم رکھے ہوئے ہوتا ہے. اللہ سوال کرتے ہیں، رحمان کے سوا انہیں کوئی تھامنے والا نہیں ہوتا. اسی طرح ہم جب اپنی ڈپریشن میں، ٹینشن میں، دکھوں میں گر رہے ہوتے ہیں، تب دلوں کو سہارا کون دیتا ہے؟ ہم سب پر آئے دن، آئے روز زندگی کے کہیں نہ کہیں ایسا وقت نہیں آتا کوئی رشتہ اچھا نہیں لگتا، کوئی چیز اپنی نہیں لگتی، کسی شخص پہ بھروسہ کرنے کو دل نہیں چاہتا، لگتا ہے خالی ہو گئے ہیں، کوئی اپنا ہے ہی نہیں. اس وقت کون سہارا بنتا ہے؟ صرف وہی قیوم، الحی القیوم، وہ سہارا بنتا ہے. اور اسی کی وہ صفت ہے جو دلوں کو تھام کے رکھتا ہے، جو انسانوں کو جوڑ کے رکھتا ہے. اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا وہ ہر چیز کے قیام کا باعث ہے. اس نے پوری کائنات کو قائم کر رکھا ہے، اس نے ہر چیز کو جوڑ رکھا ہے، ہر چیز کو اپنی رستے پر گامزن کر کے. جیسے کہ اگر صرف الحی ہوتا، زندہ کرنے والا، درمیان کے پیریڈ میں دوران زندگی جب ضرورت پیش آتی تو کیا پھر کسی اور کا در کٹانا پڑتا؟ اللہ نے فرمایا میں صرف زندہ نہیں کر کے چھوڑ دیتا، میں تو ڈیورنگ زندگی پل پل تمہارے ساتھ ہوتا ہوں. تمہیں زندگی کی ایک سانس دے کے، تمہیں روانی دے کے چھوڑ نہیں دیا. میں تو ہر پل تمہارے باخبر ہستی کی طرح ساتھ کھڑا ہوتا ہوں. اللہ تمہیں اس طرح لے کر چلتا ہے کہ کبھی انسان اللہ سے خود مانگتا ہے تب بھی اللہ عطا کرتا ہے، کبھی انسان مانگنا بھی بھول جاتا ہے، اللہ تب بھی عطا کرتا ہے، کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے. ہمیں رب یاد آئے نہ آئے، رب اپنے بندوں کو کبھی بھی نہیں بھولتا. اللہ کی القیوم کی جو صفت ہے وہ بھی اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ استقامت اللہ سے مانگو. جب نیکی میں گرنے لگو، جب بہادری میں گرنے لگو، جب زندگی میں کمزوری آنے لگے تو استقامت کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو، وہ استقامت سے نوازتا ہے. جب استقامت مانگنی ہے تو القیوم کی صفت کے ساتھ مانگنی ہے. اللہ تو قائم رکھنے والا ہے. اللہ تمہیں
ہزاروں سال سے سورج اور چاند کو ایک نظام میں پرویا، وہ کبھی نہیں تھکے۔ اللہ میں کیوں لوگوں کی خدمت کرتے تھک جاتی ہوں؟ اللہ میری تو اتنی سی زندگی ہے، میں بچوں سے تھک جاتی ہوں، شوہر کی فرما برداری کرتے کرتے میں تھک جاتی ہوں، اللہ میں بہت کمزور ہوں۔ تو اگر ہزاروں سال ایک چیز کو نظام میں پرو سکتا ہے، میرے دل کو بھی اللہ عاجزی پہ پروئے گا۔ کیا کبھی ہم پر وہ وقت نہیں گزرتا جس شدت غم میں ہمارا دل کرتا ہے اب اس بندے کو مزہ چکھائیں، اس نے تو حیا ہی اتاری ہوئی ہے، یہ بندہ تو رکتا ہی نہیں، اب تو اس پر تھوڑا سا تو جواب دیں، کبھی تو اس کو سیدھا کریں۔ دل تو چاہے گا، اور اگرچہ وہ درست بھی ہو، لیکن اللہ سے اس وقت عاجزی مانگ لیں، صبر مانگ لیں۔ کیا فائدہ ساری زندگی کے صبر اور محنت کو ضائع کرنے کا؟ شیطان کی یہی تو چال ہے، وہ چاہتا ہے آخری وقت پہ آ کے ایک دفعہ گناہ کر لو، ساری نیکیاں کو کھا جانے کا سبب بن جائے۔ اللہ کی الحی اور القیوم ان دونوں کو ساتھ ساتھ مانگا کریں، کیونکہ وہ صرف زندگی نہیں اس سے مانگنی، صرف ایمان نہیں مانگنا، زندگی میں استقامت بھی مانگنی ہے۔ اور پھر استقامت پر کتنی خوبصورت اللہ کی بشارتیں ہیں، یہ آیت ذرا نوٹ کر دیں، میں آپ کو کہی تھی۔ اب اللہ رب العزت اس قیام کے نام پہ ہمیں جو نواز دیتے ہیں، اللہ کی جو قیوم کی صفت ہے، اس سے حدیث مبارکہ کہتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان احب الاعمال للہ ادومها، بے شک پسندیدہ اعمال اللہ کی نظر میں وہ ہوا کرتے ہیں لوگوں کے جو ہمیشگی کے ہوتے ہیں، وَإِن قَلَّ، اگرچہ وہ کم ہوں۔ مثلا ہم نے کوئی نیکی شروع کی، بڑی بڑھ چڑھ کے کی، ہم نے دن رات ایک کیے، پہاڑ توڑ دیے، اور بس مہینہ کھپا دیا اللہ کی راہ میں، جیسے کہ ان قریب آنے والا۔ اپنا جائزہ لیجیے گا، جتنے نیک ہم رمضان میں ہوتے ہیں اتنے برا سال نہیں ہوتے۔ اللہ فرما رہے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی نظر میں پسندیدہ عمل وہ ہے جو ہمیشگی کے ساتھ ہو، وَإِن قَلَّ، اگرچہ کم ہی کیوں نہ ہو۔ آپ نے جس دن جو 2 نفل شروع کیے، زندگی کا اختتام ہو گیا، وہ نفل نہ آپ نے چھوڑے۔ آپ نے کسی کو کھانا دینا شروع کیا، زندگی کا اختتام ہو گیا، آپ نے کھانا دینا بند نہیں کیا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، تھوڑا کر لو، تھکاؤ نہ خود کو۔ رمضان کا 1 مہینہ یہی کافی ہے کہ ہم پورا روزہ رکھ کے اپنی نیکیوں میں اضافہ تو کر ہی لیتے ہیں، تاک راتوں کو تو ہم جاگ ہی لیتے ہیں، لیکن سارے نوافل رمضان ہی کے مہینے میں پڑھ کے ختم نہ کر دو کہ دوبارہ بعد میں 1 مہینہ پھر اٹھنے کی سکت ہی باقی نہ رہے۔ اور حالات یہ ہوتے ہیں کہ ہم عمرہ کرنے جاتے ہیں، اتنی وہاں نیکیاں کماتے ہیں، بعد میں آگے 1 مہینہ آرام کرتے ہیں۔ ایسی بڑھ بڑھ کے نیکیاں کر کے پھر دوبارہ ڈاؤن ہو جانا، یہ اللہ کے ہاں پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اور استقامت والوں کے لیے اللہ قرآن کی سورہ حامیم السجدہ میں فرماتے ہیں، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ایک بار ایمان کلمہ پڑھا، قالوا ربنا اللہ، ایک بار کہہ دیا اللہ ہمارا رب ہے، یہ کہنے کے بعد ثم استقاموا، پھر استقامت پکڑ لی، ایسے اللہ کی رسی کو پکڑا، تھاما، کبھی چھوڑا نہ۔ یہ نہیں کہ جس وقت ہم اپنے لوگوں کے بیچ میں ہیں ہم اللہ کے ہیں، جس وقت ہم اپنی تنہائی میں ہیں ہمیں بھول گیا کہ ہمارا کوئی رب بھی ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو ہم کسی کے سامنے بیٹھ کر کوئی مووی دیکھنے بیٹھ جائے، کوئی ایسا گناہ گانے سننے لگ جائے۔ اور اگر ہم اکیلے بیٹھ کر گانے سننے لگ جائیں، مووی دیکھیں، رغبت کوئی ایسا کام، تو اللہ کو اس بندے پر اس لمحے اس وجہ سے غصہ آتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں کہ کیا تو یہ سمجھ کر بیٹھ گیا اس جگہ پر، کیا تجھے کوئی دیکھ نہیں رہا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ مومن کی پکڑ جس گناہ پر ہوگی وہ اس کی تنہائی کے گناہ ہیں۔ اللہ کہتے ہیں تو بھول گیا کہ تیرا رب تجھے ایسے دیکھ رہا تھا، کہ جیسے اللہ کے سامنے یہ ساری کائنات کس حیثیت کی مالک ہے۔ تنہائی کے گناہوں کی پکڑ زیادہ شدت سے ہے۔ اللہ جب سوال کرے گا نا کھڑا کر کے اپنے سامنے، تجھے لوگوں سے حیا آتی تھی، میں حیا کے قابل نہیں تھا، میں تجھے بھول گیا تھا، اس وقت جواب نہیں دیا جائے گا۔
اللہ فرماتے ہیں جو ربنا اللہ کہہ کے استقامت کو تھام لیتے ہیں، اللہ پھر ان کے ساتھ کیا معاملہ فرماتے ہیں، تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے اترتے ہیں، ان کے دلوں کو تھام لیتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا غم کے وقت کسی کو مضبوط پہاڑ بنے ہوئے، غم شدت کا ہے، غم سب کے مشترک ہیں مگر حوصلے جدا۔ کوئی آپ نے ایسا عمل کیا ہوتا ہے، کوئی ایسی دعا کی ہوتی ہے، آپ کی کوئی خوبی رب کو اتنی پسند آ جاتی ہے، آپ پر غموں کے پہاڑ ٹوٹے ہوتے ہیں، لوگوں کو رحم آ رہا ہوتا ہے، آپ کا دل مضبوط ہوتا ہے۔ کون کرتا ہے یہ؟ سن لیں، اللہ کہتے ہیں میں فرشتے اتار دیتا ہوں، وہ آ کے اس کو دائیں بائیں اس کے جال بن لیتے ہیں، اس کے دل کو پکڑ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ تخافوا، نہ ڈرو، ولا تحزنوا، اور نہ تم غم کرو، وہ ابشروا بالجنہ، وہ اس کے دل کو جنت کی خوشخبریاں دیتے ہیں۔ کبھی آپ نے دیکھا کسی دنیا سے جانے والے کے چہرے پر مسکراہٹ؟ دنیا رو رہی ہے، میرا باپ دنیا سے جا رہا ہے، اور باپ کے چہرے پہ مسکراہٹ ہے، وہ فرشتوں کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں صرف مردوں کو جنت کو فرشتے نہیں اتارتا، میں زندوں کے لیے بھی فرشتے اتارتا ہوں۔ زندہ کے دلوں کو طاقت دینے کے لیے فرشتے اترتے ہیں۔ غم سب پر آتے ہیں، سہنا کسی کسی کو آتا ہے، اور یہ اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ ذرا سی معاملہ چیز ہوتی ہے، پتھر پڑ جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں۔ یہ گھبرا جانا دلوں کی کمزوری کا باعث ہے، اور دلوں کی کمزوری کی وجہ ہم قیوم کے ساتھ جڑے نہیں ہوئے۔ تمام تنگیاں، تمام مصیبتیں، تمام آزمائشیں اللہ کی طرف سے ہیں۔ الحی القیوم پر ایمان کا تقاضا ہے کہ اپنے دلوں کے لیے مضبوطی کے لیے دعا، جس دن آپ کو لگے میرا دل ڈوب رہا ہے، اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ کر دعا پڑھا کرتے تھے، کیا کثرت سے مانگا کرتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، میں فریاد کرتا ہوں اللہ تو ہی حی ہے، تو ہی قائم رکھنے والا ہے، سب کچھ تو تیرے اختیار میں ہے۔ تو پھر انسان جب اس طرح پکارتا ہے، اللہ اپنے بندے کو محروم نہیں کرتا۔ اللہ کا تیسرا نام الشافی، یہ تو ہم سب کو پتا ہے، اللہ شفا دینے والا ہے۔ تمام شفائیں، وہ شفائیں جسمانی، روحانی، مادی، مالی، ہر چیز کی ایک شفا ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک صحت ہوتی ہے۔ تمام صحتیں اللہ کے پاس ہیں، تمام بیماریاں جسمانی ہو روحانی ہو، سب سے شفا دینے والا صرف اللہ رب العزت ہے۔ ہم سب کو یہ کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ بیماریاں پیدا بھی اللہ ہی کرنے والا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے ایسی کوئی بیماری پیدا نہیں کی جس کی شفا جس کا علاج نازل نہ کیا ہو۔ کل داء دوا، ہر چیز کی، ہر بیماری کی ایک دوا ہے، علاج بھی اللہ ہی نے نازل کیے ہیں۔ اسی لیے اس معنی کو سمجھنا، اس کو اپنے دل میں رکھنا، یہ یقین رکھنا کہ شفا صرف اللہ کی ملکیت ہے۔ مصیبت زدہ لوگوں کو صبر کی تلقین کرنا، عورتیں تو ویسے بھی اتنی کمزور ہوتی ہیں، روتی ہوئی عورت کے پاس جا کر خود رونے لگ جاتی ہیں۔ مانا کمزوری ہے، مانا دل تکلیف کی شدت سے بے حال ہے، ہر ایک کو غم میں دیکھ کر خود نڈھال ہو جانا، یہ تو بالکل اسی لطیفے کے برابر ہوگا کہ جیسے روڈ پہ کسی کا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو دوسرا بندہ کہتا ہے جلدی سے مجھے دودھ پلا دو، کیوں؟ اس کو دیکھ کے میرا دل گھبرا رہا ہے۔ اب حالت یہ ہے، تسلی دینے کی بجائے اس عورت کی اپنی حالت ایسی ہوتی ہے کہ پہلے اس کو تسلی دینی پڑتی ہے۔ اللہ رب العزت نے ان سب وقتوں کے لیے دل کو مضبوط رکھنے کا طریقہ دیا تھا۔ ہم ہر ایک کے غم میں پگھل کے خود بھی پگھل جاتے ہیں، کہاں سے آئیں گی یہ طاقتیں؟ یاد رکھیں، اسی جو آج ہمارا موضوع سورہ آل عمران میں گزرے گا، اللہ رب العزت کہتے ہیں کیا میں آپ سب کے سامنے فرشتوں کے جلب میں، فرشتوں کے جو ہے گھیراؤ میں اپنے عرش کی کرسی پر بیٹھ کے تمہارے سامنے آ جاؤں، کیا تمہیں پھر یقین آئے گا؟ کیا تم پھر اللہ پر ایمان لاؤ گے؟
تم اللہ کو دیکھ کر ہی اللہ مانو گے؟ تمہیں اللہ پر اس طرح یقین نہیں آ جاتا؟ تمہیں اللہ کے ایمان کے اندر طاقت بغیر دیکھے نہیں ملتی؟ سب سے پہلے قرآن کا سوال، یؤمنون بالغیب، وہ بن دیکھے اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ ہم بن دیکھے اللہ کا نام جانتے ہیں، ہم بن دیکھے صرف اللہ کا نام سنتے ہیں اور بس اپنے منہ سے کہتے ہیں۔ ہم اپنی زندگی کے بہت سارے معاملات میں سچے نہیں ہیں، سچے نہیں ہیں۔ سچائی کی کمی جانتے ہیں کس چیز میں ہے؟ ہم کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اللہ کے لیے کٹ مرنے کو تیار نہیں ہے، اللہ کے لیے سچائی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو میرا دل چاہ رہا ہے کہ یہ کام ہو جائے، مجھے کوئی دیندار اسی وقت یہ بتا دے کہ یہ درست نہیں ہے، میں قبول کر لوں گی؟ کبھی بھی نہیں۔ یہ چیز تو ہم پھر کس چیز میں سچے ہیں؟ ہم اپنے ایمان لانے میں سچے ہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین جو اس وقت یہود و نصارہ نے ریجیکٹ کر دیے تھے، انہوں نے ان چیزوں کو قبول نہیں کیا تھا، کیا صرف وہی قابل اعتراض ہیں؟ ہم نبی کا کلمہ پڑھنے کے بعد آپ کے احکامات، آپ کے فرامین، ہر چیز کو، آپ کی سنت کو، آپ کی حدیث کو کس طرح ریجیکٹ نہیں کر دیتے؟ قبول نہیں کرتے تو ریجیکٹ نہیں کرتے۔ ہم جب اس پر عمل نہیں کرتے تو کیا ہم اس کی تردید نہیں کرتے؟ ان غلطیوں کی وجہ سے کیا ہم پھر بھی امت محمدیہ ہی رہیں گے؟ اللہ کا نام الشافی دلوں کو ایسا مضبوط کر دینے کے لیے کافی تھا کہ جس طرح شفا کا جو طریقہ اللہ نے بتایا، اس سے بڑھ کر کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ یقین آج ہمیں ہے؟ کبھی بھی نہیں۔ اللہ نے جس طرح جسم کو پہلے بہترین کیا ہوا تھا، وہ بیماری کے بعد دوبارہ ویسا ہی کر دے گا، یہ یقین نہیں ہوتا، یہ نہیں ہوتا۔ بس کیا کریں؟ اور ہم عام طور پر یہی کہتے ہیں، بس جی جو روگ لگ جائے وہ جاتا ہی نہیں ہے۔ جب ہم یہ ایک جملہ کہتے ہیں پھر واقعی نہیں جاتا۔ ہم کہتے ہیں جو بیماری لگ گئی نا وہ کھا جائے گی، وہ درست نہیں ہو سکتی۔ زندگیاں گزر جاتی ہیں پھر وہ درست نہیں ہوتی۔ ہمارے ایمان میں اگر اتنی طاقت ہوتی جتنی حضرت ایوب کے ایمان میں تھی، انہوں نے بھی تو یہی پڑھا تھا نا، وَإِذْ نَادَى رَبَّهُ، جب انہوں نے وَإِذْ أَيُّوبَ نَادَى رَبَّهُ، جب حضرت ایوب نے اپنے رب کو پکارا تھا، أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ آج میں اور آپ یہ دعا نہیں پڑھتے ہیں نا؟ یاد رکھیں ہم اللہ کے 99 نام کیوں پڑھ رہے ہیں؟ دعائیں ہم آج بھی وہی پڑھیں گے جو ہم 20 سال پہلے پڑھ رہے تھے، مگر اتنا یقین اور ایمان بلند ہوگا آج کے پڑھنے کے بعد، یہی دعائیں وہی کام کریں گی جو میرے رب کی چاہت ہے، جو ان کے پڑھنے کا حق ہم ادا کریں گے۔ رَبِّ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے اس سے ساری دعا قبول کر لی۔ اس نے کہا اللہ میں تکلیف میں ہوں، مجھے اس کو تکلیف کو ختم کر دے۔ ہم نے اس کو پہلے سے دگنی صحت دی، اس کے خون کے اندر پیپ اور پس بھر چکی تھی، ساری ختم کر کے پوری باڈی کو سرکولیٹ کروا کے نیا خون عطا کر دیا۔ جسم کے سارے جو ریشے تھے وہ چن چن کے جو جراثیم تھے ختم کر دیے۔ آج ہم پورا جو ہے لیب سے جا کر خون بھی بدلوا لیں، ایمان نہیں ہوتا۔ اور اسی طرح کئی چیزیں اللہ نے خود شفا کے لیے نازل کی۔ آپ سے نے فرمایا دعا سے بیماری دور ہوتی ہے۔ کون سی بیماری دور ہوتی ہے دعا سے؟ بغض کی بیماری، دشمنی دل میں رہتی ہے۔ کئی میری بہنیں شکوا کرتی ہیں ہمارے بس میں نہیں ہے، غصہ نہیں نکلتا۔ میری یہ کتنی اچھی بہن ہے، اور وہ کہتی ہیں اس چیز کے لیے دعا کرنی، اور وہ کہتی ہیں کہ میں معاف بھی کر دیتی ہوں، میرا دل میلا ہی رہتا ہے۔ یہ اندر سے ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور یہ کبھی سوچا ہے یہ دل کی کتنی بڑی بیماری ہے؟ اچھا میں جس کے لیے اپنے دل میں غصہ نہیں نکال پاتی، اس کا کیا بگاڑ پاتی ہوں؟ کچھ بھی، کس کا بگاڑتی ہوں؟ 3 دن تک میرا عمل نامہ، میرا روزہ آج شام جائے گا،
میری نمازیں پانچوں جائیں گی، صدقے جائیں گے، لٹکے رہیں گے. اللہ فرشتوں سے کہیں گے اس بندے کے سارے نیکیوں کو لٹکائی رکھ. نیکیوں کو لٹکانا ہے، گناہ تو اپنی جگہ پہنچ جائیں گے. نیکیوں کو لٹکائی رکھ. فرشتے کہتے ہیں کتنا انتظار کریں؟ اللہ کہتے ہیں کہ انتظار کر اس لمحے تک جب تک یہ اپنے دل کو اس بندے سے صاف نہیں نہ کر لیتا. تو اس کی نیکیاں لٹکی رکھنا. میرے پاس تب لے کے آنا جب دل صاف کر لے گا اپنے بھائی سے. ہم نے کسی کا کیا گنوایا؟ نہیں غصہ جاتا. تو پھر میری سمجھ میں تو اس بات کے علاوہ کوئی بات نہیں آتی کہ اس کا بگاڑ کیا لوگے. جاؤ راتوں رات قتل کراؤ اس کو، نپٹاؤ اس کا کام. جو کمی ہے اپنے جہنم میں جانے کی وہ پوری کر لو. حل ہے کوئی ہمارے پاس؟ اپنا بھلا تو کرو. اسی لیے علامہ اقبال نے کہا تھا تو کسی کا بنتا ہے نہ بن، اپنا تو بن. ہم تو اپنے ہی نہ بن رہے. اللہ دعا سے ایسی ایسی بیماریاں دور کر دیتے ہیں. دلوں کے بغض کے لیے دعا کیا کریں، دلوں کی سختی کے لیے دعا کیا کریں، دلوں کے اندر جو حسد اور غصہ اور رنجش ہے اس کے لیے دعا کیا کریں. تمام بیماریاں یہ روحانی بیماریاں ہیں. اور عام طور پر لکھا کیا ہوتا ہے دیواروں پہ؟ روحانی بیماریوں کا علاج. اور وہ بلا کون کون سی بیماریاں لکھی ہوتی ہیں؟ یہ تعویذ، گندے، جادو. صرف یہ روحانی بیماری ہے؟ کوئی بغض اور حسد کا علاج کر سکتا ہے؟ اللہ کا علاج ہے. قرآن اس سے شفا دیتا ہے. فرمایا دعا سے یہ سب بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. اپنے اوپر دم کر کے پھونکا کریں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینی. دل کے لیے دعا کیا کریں، اللہ اس کو شفا. یہ بڑا ہی گندا ہے، یہ مجھے ستاتا ہے، دکھ دیتا ہے. اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفینی. سب کے لیے بعد میں دم پہلے اپنے دل کے لیے کیا کریں. ان یشفینی 7 بار پڑھ کر اپنے لیے جو شفا مانگیں گے یہ دل کو اللہ شفا دے دے گا. اس کے بعد قرآن پاک کی تلاوت سے اپنے لیے شفا مانگا کریں. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ. شرط بھی ساتھ ہے، ایمان والوں کے لیے شفا ہے. یقین ساتھ لازم ہے. پڑھ کے وظیفے کری جاؤ. یقین، ایمان. وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. قرآن پڑھتی رہے گی دنیا. اللہ کہتے ہیں وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ. ظالموں کو خسارے کے علاوہ اس سے کچھ نہیں ملتا. وہ قرآن بھی پڑھیں گے نا تو کیا پائیں گے؟ خسارہ. کیونکہ قرآن کو یقین کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. اسی طرح شہد کا استعمال شفا دیتا ہے. طب نبوی سے علاج کرنے سے شفا ملتی ہے. اسی طرح الحبۃ السوداء، کالا دانہ، کلونجی. ٹھیک ہے، بیمار تھا کوئی تو آپ نے فرمایا 5 یا 7 دانے اس کو دو اور اس سے شفا ملتی ہے. کلونجی کے تیل میں شفا ہے، کلونجی کے دانے میں شفا ہے. ان دانوں کو بھگو کے پانی پیا جائے اس میں شفا ہے. حجامہ کروانے میں شفا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات آسمانوں پر گئے. تمام آسمانوں کے فرشتوں نے باری باری آپ کو یہی حکم دیا، آپ کو مشورہ دیا، حکم نہیں، اور فرمایا اپنی امت کو حجامے کا حکم دیجئے. اسی طرح آپ نے فرمایا نہار منہ سینگی لگوایا کرو. سینگی لگوانا حجامے کو کہا جاتا ہے. کپنگ کرنا، پتہ ہے نا حجامہ کروانا کپنگ کی جاتی ہے. کٹ لگائے جاتے ہیں ہلکے ہلکے جسم میں، درد نہیں ہوتی. آپ نے فرمایا نہار منہ سینگی لگوانا بہتر ہے، اس میں شفا اور برکت ہے. یہ حافظے کو تیز کرتا ہے اور عقل کو بڑھاتا ہے. کون ایسا کرنا نہیں چاہتا؟ بغیر درد کے، بغیر بیماری کے. پڑھنے والے طالب علم اس پر عمل کریں. اپنے لیے شفا اور برکت یہ نبی کی دعا ہے اس کے ساتھ. اور فرمایا حافظے کو تیز کرتا ہے، عقل بڑھاتا ہے. میرے قرآن اسٹوڈنٹ تو سارے ہی کروائیں. اللہ نے اس میں برکت رکھی ہے. آپ نے فرمایا جمعرات کو سینگی لگوایا کرو، جمعرات کے دن سینگی لگوایا کرو. پھر آپ نے فرمایا بدھ، جمعہ اور ہفتہ کے دن سینگی نہ لگوایا کرو. حضرت ایوب علیہ السلام نے پیر اور منگل کے دن ہی اللہ سے دعا کی تھی تو اللہ نے ان کو شفا دی تھی. بدھ کے دن آپ کو بیماری تیز شروع ہو گئی تھی اور آپ نے بدھ، جمعہ اور ہفتہ ان 3 دنوں میں منع فرمایا. البتہ آپ نے اجازت دی اگر کسی کو درد کی شدت ہو تو وہ ان 3 دنوں میں بھی سینگی لگوا سکتا ہے. آپ نے فرمایا اگر سر پہ بیماری ہو، کسی کے سر میں درد ہو تو وہ حجامہ کروائے. کسی کے پاؤں میں تکلیف ہو تو مہندی لگائے.
کیونکہ پاؤں کو ٹھنڈا رکھنا چاہیے۔ پھر فرمایا آب زمزم میں شفا ہے، زمزم کا پانی جس مقصد کے لیے جس نیت سے پیو گے اللہ اس کو پورا فرمائے گا۔ آپ نے فرمایا اس روئے زمین پر سب سے بہترین پانی زمزم کا ہے۔ اس کے بعد تلبینہ کے بارے میں جس کو دریا کہا جاتا ہے اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ مریض کے دل کو سکون اور شفا عطا کرتا ہے۔ اسی طرح صدقہ کرنے سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، دلوں کا زنگ نہیں اتر رہا، دلوں کی میل نہیں اتر رہی، اس نیت سے صدقہ کریں، اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے۔ اسی طرح دم کرنا اور دم کروانا، اس سے بھی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ پچھلی جتنی چیزیں میں نے بتائیں وہ اسباب کے ساتھ تھیں، اسباب کے بغیر دم کرنے سے بھی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے دل میں کوئی ڈر اور خوف ہو، کسی کو رات تنہائی کا خوف ہو، کسی کو دشمن کا ڈر ہو، کسی کو مال کے اندر مال ختم ہو جانے کا، کہ جیسے کوئی مال کمانے والا نہیں ہے، گھر میں لمیٹڈ پیسے ہیں، ختم نہ ہو جائیں، کسی کو یہ ڈر ہو، فرمایا کسی کو قتل کا ڈر ہو، ظالم حکمران کا ڈر ہو، کتنے ڈر جمع ہو گئے۔ آپ نے فرمایا وہ سبحان اللہ و بحمدہ کی کثرت کرے، یہ اللہ کے نزدیک سونے کے پہاڑ خرچ کرنے سے زیادہ افضل ہے۔ پڑھنا کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اور اگر سبحان اللہ العظیم کو نام بھی ملایا جائے تو سبحان اللہ و بحمدہ ہی کافی ہے۔ دونوں کلمے پڑھ لیں یا ایک کلمہ پڑھ لیں، اس کی برکات بہت زیادہ ہیں، اس کے پڑھنے والے کے لیے بہت زیادہ فضیلتیں حدیث سے ثابت ہیں۔ اسی طرح عثمان بن نبی عاص فرماتے ہیں مجھے ایک دن شدید تکلیف تھی، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، میرے درد کی یہ حالت تھی کہ قریب تھا کہ میں ہلاک ہو جاتا، لگتا تھا آج اس درد سے میں زندہ نہیں رہوں گا۔ میں آپ کے پاس گیا، آپ نے مجھے فرمایا اپنا دایاں ہاتھ اپنے درد والی جگہ پر رکھو، میں نے اپنا ہاتھ رکھا، آپ نے مجھے دم بتایا، 3 بار بسم اللہ پڑھو، پھر فرمایا 7 بار اعوذ بعزت اللہ و قدرتہ من شر ما اجد و احاذر، فرماتے میں پڑھتا گیا اور میری درد ریلیف ہوتی چلی گئی۔ اسی طرح آج اس یہ بات ریسرچ سے ثابت ہو چکی ہے کہ جس پانی میں ہم دم کرتے ہیں، ایک تو زمزم کا پانی ہے کہ وہ خود ہی شفا ہے، ٹھیک ہے، اس بات پر بھی بہت لمبی بحث ہے کہ زمزم پہلے خود شفا ہے، پھر اس پر دم کر لیا جائے تو شفا 2 گنا ہو جاتی ہے۔ عام پانی پر بھی اگر دم کر لیا جائے تو اس میں بھی شفا کا عنصر، اس کو سائنسدانوں نے چیک کیا کہ کچھ مریض تھے جن کا کوئی کچھ کیمیکل ہوتے ہیں نا، دوائیاں ساری کیمیکل ہوتی ہیں، وہ جن کیمیکل سے دوائیاں بنائی جاتی ہیں، کچھ ایسے مرض تھے ان کی کوئی دوائی بنی نہیں ہوئی تھی اور لا علاج کر کے مریض کو چھوڑ دیا گیا، کرنے والوں نے اس کو دم کر کر کے پانی پلایا، جس وقت کے بعد سائنسدانوں تک پہنچی اور دوبارہ اس بندے کی رپورٹ کی گئی اور کوئی اس کو بیماری نہیں تھی، پورا بلڈ صاف ہو چکا تھا، تمام بیماریاں خون میں ہوتی ہیں، اس کا خون صاف ہو چکا تھا، انہوں نے بلایا اور وجہ پوچھی گئی، سوائے دم کے پانی کے اس نے کوئی چیز، کوئی دوائی، کوئی حکمت استعمال نہیں کی تھی۔ جب اس نے بتایا تو اس نے کہا وہ پانی ہمیں لا کر دیا جائے، ان کو اس پانی کے اندر وہ کیمیکل ملے، وہ چیزیں دستیاب ہوئیں جو پھونکے مار مار کر وہ اللہ نے وہ پیدا کر دی تھی۔ اللہ نے پھونک مارنے کا طریقہ، جب بھی کسی کو دم کریں تو یہ والی پھونک نہیں مارنی، بلکہ جس میں ہلکے سے تھوک کے ذرات آتے ہیں یہ پھونک مارنی چاہیے۔ اور اسی طرح انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے تمام، اور سب سے بڑی بات ہمارے پاس ایک نسخہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور تھکن سے چور تھیں اور آپ کے ہاتھوں پر گٹے پڑ چکے تھے چکی پیس پیس کے، اور بڑی پریشان تھی، غلاموں کی اتنی زیادہ تعداد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آپ ملنے کے لیے آئیں، آپ سو رہے تھے، حضرت عائشہ کو پیغام دے کر واپس چلی گئیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ فاطمہ آئی تھی اور یہ کہہ کر گئی ہے، واپس ان کے گھر گئے، حضرت علی فرماتے ہیں میں سو رہا تھا، میں نے اپنے سینے پر آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک محسوس کی اور میں فوراً اٹھ بیٹھا اور میں نے دیکھا کہ آپ ہمارے گھر پر تشریف لائے ہیں، محبت سے فاطمہ بھی پاس آ کر بیٹھ گئیں اور پوچھا تو آپ نے فرمایا میں تمہیں ایسا نسخہ نہ بتا دوں کہ اگر تم اس پر عمل کرو گے تو تمہیں تھکن رہے گی نہیں، تمہیں غلاموں کی ضرورت نہیں پڑے گی،
ایسا خوبصورت دین جو باقی بیماریاں تو کہیں رہ گئیں، وہ تو تھکن دور کرنے کی بھی ٹپ دیتا ہے۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر، اور پھر ایک بار لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ والی دعا پڑھ کے فرمایا یہ پڑھ لیا کرو، تمہاری ساری تھکن دور ہو جائے گی۔ اور جسم کی تھکن دور کرنے کے بھی نسخے اللہ رب العزت نے ہمارے لیے نازل کر دیے۔ یہ سب اس کی رحمتیں ہیں، جس کی رحمت کے بلبوتے پر آج ہم اس دنیا میں چل رہے ہیں، سروائیو کر رہے ہیں، اور پھر اسی تک جانا ہے۔ سفر تھوڑا تو نہیں ہے نا، کتنا لمبا سفر ہے جو ہم سب نے کرنا ہے۔ کہاں سے پیدا ہوتے ہیں، کہاں تک زندگی کو لے کر چلتے ہیں، کتنے زندگی کے بوجھ اٹھاتے ہیں، اور یہ سب کچھ کرنا اگر اس کی رہنمائی نہ ہوتی تو کتنا مشکل ہو جاتا، زندگی کتنی عجیبن ہو جاتی، دل ٹوٹتے تو کوئی کہاں ٹکرے مارتا، کس کو اپنی ذات کا ہمراہ سمجھ کر کس پر توکل کرتا، کس پر بھروسے کرتا، ہاں کس کے یقین پر سب کچھ سہ جاتا۔ یہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے اپنا نام، اپنی پہچان اور اتنا خوبصورت مضبوط تعلق دیا۔ پتا ہو نا کہ سر پہ باپ ہے، فلاں ہے، میرا بڑا ہے، اور وہ میری جگہ یہ کر لے گا، تو بچے کے ناز نخرے ہی اور ہوتے ہیں۔ اور آج ہم نازا ہی نہیں ہیں اپنے رب کے مضبوط تعلق پہ، اتنے قریب رب پہ ہم نازا نہیں ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ایک عام انسان کے جس پر بھروسہ کتنا کو کیا جا سکتا ہے، اور اللہ کریم کو ہم کریم نہیں مان رہے۔ اسی طرح اللہ کا نام ہے رب۔ رب اللہ کا وہ نام ہے جو اللہ رب العزت نے آغاز ہی میں قرآن کھولتے ساتھ ہی تعارف کروایا۔ الحمدللہ، اس اللہ کی تعریف جو رب العالمین ہے۔ پھر پوری فاتحہ اسی رب کی تفسیر ہے، وہ رب رحمان ہے، رحیم ہے، وہ مالک یوم الدین ہے، اور اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور اسی سے مدد مانگتے ہیں۔ یہ سب صفات پہ اسی رب کی ہیں۔ رب وہ ذات ہے جو بغیر کہے بھی انسان کی ضرورت پوری کرتا ہے۔ پھر اس رب کا حق کیا ہو سکتا ہے؟ ہاں، اس رب نے اپنا حق کیا مانگا ہے کہ تم سب اللہ کے بندے ہو۔ اپنا تعارف کروانے کے بعد اللہ فرماتے ہیں اِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، بے شک تمہارا رب تو وہ اللہ ہے جس نے آسمانوں و زمین کو 6 دنوں میں فی ستۃ ایام 6 دنوں میں پیدا فرمایا۔ سورہ اعراف کی 54 آیت ہے۔ ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار، وہ رات کو دن میں لپیٹ لیتا ہے۔ یطلبہ حثیثاً، دونوں ایک دوسرے کے آگے پیچھے آتے ہیں۔ والشمس والقمر والنجوم، اللہ نے سورج، چاند، ستارے مسخرات بامرہ، تمام کی تمام چیزیں اس کائنات کی اس کے حکم سے مسخر کر دی ہوئی ہیں۔ الا لہ الخلق والامر، اور خبردار ہو جاؤ، سن لو لوگو، سارے کی سارا جو مخلوق ہے ساری، اور سارے کے سارا حکم جو ہے وہ صرف اسی کا چلتا ہے۔ پوری کائنات میں الا لہ الخلق والامر، پوری کائنات پر صرف اسی کا حکم چلتا ہے۔ تبارک اللہ رب العالمین، بڑی بابرکت اللہ کی ذات ہے جو پورے جہانوں کا رب ہے۔ اللہ کا یہ تعارف، اور اس کے بعد وہ اس بندے سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے۔ جب تم رب العالمین کو رب مان لیتے ہو تو تمہیں کیا کرنا ہے؟ تمہیں اپنے رب کی عبادت کرنی ہے، اور عبادت صرف مصلی پر نہیں ہوتی۔ چلتے پھرتے، سوتے جاگتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، کوئی لمحہ ہے جس کی دعا ہمارے پیارے نبی نے ہمیں بتا نہ دی ہو؟ کوئی وقت ہے جس پر اللہ کا ذکر کرنا ہمیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھا نہ دیا ہو؟ پھر اللہ کا یہ حق ہے۔ رب کا معنی ہے خالق، مالک اور مدبر۔ خالق پیدا کرنے والا، مالک سب کچھ اسی کا ہے، مدبر ہماری زندگی کی تقدیر، تدبیر، تمام پلاننگ اسی نے، اکیلے نے سب کچھ کیا ہے۔ اس نے کسی کا ساتھ نہیں مانگا یہ کرتے وقت۔ اللہ کو رب کہہ کر پکارنا ہی، صرف پکارنا نہیں، رب ماننا ہی توحید کی تکمیل ہے۔ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں توحید کی تکمیل کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنی زندگی میں اللہ کو رب مان لے۔
کہ میرا رب صرف اللہ ہے. اللہ کو رب مان لینا اس کائنات کا ایک بہترین وصف ہے، بہترین کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے رب کو دو قسم کے آدمی بہت اچھے لگتے ہیں. فرمایا ایک وہ جب اپنے گھر والوں کو رات کے وقت گرم بستر کو چھوڑ کر وہ اپنے اللہ کے سامنے بیٹھ کر اس سے باتیں کرنے لگ جائے. فرشتوں سے بار بار اللہ اس کا پوچھتے ہیں. اللہ کہتے ہیں کیوں آیا ہے، اس کو کیا ضرورت اٹھا کے لے آئے. آدھی رات تھی، نرم گرم بستر تھا، بیوی ساتھ تھی، بچے تھے، سب کچھ چھوڑ کے یہ میرے سے اس وقت کیا باتیں کرنے آیا ہے. حالانکہ اللہ تو یہ بھی جانتا ہے کہ آج مجھے رب سے کیا ضرورت ہے، میری کیا چاہت ہے. اللہ چاہتا ہے فرشتوں سے اس کی باتیں کرنا. دوستوں کا ذکر اچھا لگتا ہے نا بار بار. پھر اللہ کہتے ہیں فرشتے سے اس کو کون سی ضرورت میرے سامنے لے آئی ہے. پھر اس وقت اس کی باتیں اللہ کرتے ہیں. اللہ کہتے ہیں دوسرا وہ بندہ جو اپنا گھر، اپنا آرام، اپنی اولاد چھوڑ کر اپنی رحمت، اپنے رب کی رضامندی کے لیے جہاد کے لیے نکلتا ہے. یہ دو بندے کائنات میں مجھے بہت پسند ہیں. عورتوں کا جہاد تبلیغ دین ہے، عورتوں کا جہاد قرآن کی تعلیم ہے، مردوں کا جہاد جانیں لٹانا اور سرحدوں کی حفاظت کرنا ہے. اسی طرح فرمایا رب صرف تمہیں نیکی کے اعمال نہیں بتاتا، وہ تمہارے ہر اعمال کی پرورش کرتا ہے. اللہ کیا کرتا ہے عبادت کے لیے، رب کیا کرتا ہے تم جو کام کرتے ہو نا اس کی پرورش کرتا ہے. رب کا معنی ہے خالق، مالک، مدبر. اس کا آسان معنی ہے ذرے سے کمال تک پہنچانا. ذرے سے آپ اور میں کیا ہوتے ہیں جب پیدا ہوتے ہیں؟ ایک ذرہ، ایک نطفہ، ایک حقیر پانی کا قطرہ. خون رب بناتا ہے، بوٹی رب بناتا ہے، گوشت اللہ پیدا کرتا ہے، اور کیسے ان اجزاء سے ملا کر دماغ، عقل، دل، کان، ہاتھ اور پوری تصویر بنا دیتا ہے. پھر یہ ذرے سے کمال تک ظاہری طور پر پھر دنیا میں آ کے جو یہ کمال دکھاتا ہے وہ ہم دیکھ ہی رہے ہیں. اللہ ہر ذرے سے کمال تک صرف انسان کو نہیں پہنچاتا. بڑی خوبصورت یہ رب کی تفسیر علماء نے کی ہے. انسان نیکی کرتا ہے، اللہ اس کی نیکی کو پرورش کرتا ہے. فرمایا تم اللہ کے لیے جو پاکیزہ حلال کمائی سے صدقہ کرتے ہو وہ جب آسمان پر جاتا ہے نا تو اللہ اس کو اپنی ہتھیلی پہ وصول کرتا ہے. حلال اور پاکیزہ کمائی شرط ساتھ ہے، بے شک اس کی رحمت ہے وہ جو مرضی چیز قبول کرے. لیکن حلال اور پاکیزہ صدقہ وہ 10 روپے بھی ہوں اللہ اپنی ہتھیلی پہ وصول کرتا ہے. فرمایا وہ اسے ایسے پالتا ہے جیسے تم گائے کے بچے کو پالتے ہو. پھر وہ پالتے پالتے وہی ایک کھجور جو تم نے کی ہوتی ہے وہ پہاڑ جتنی اللہ کے پاس پہنچ چکی ہوتی ہے. اللہ ہر اس چیز کو قبول فرما لیتا ہے جو چیز اچھی اور خالص نیت سے کی ہوتی ہے. اللہ اعمال کو قبول کرتا ہے، صدقات کو قبول کرتا ہے، نیکیوں کو قبول میں جو لفظ قبول کہہ رہی ہوں نا اس کا مطلب بڑھاتا ہے. ہم جب یہ باتیں سنتے ہیں 1-2 نفل پڑھتے ہیں جنت میں محل بن جاتا ہے، یہ اس کی پرورش ہی تو ہے. ہر چیز کو گرو کرتا ہے. میں اور آپ اس دنیا میں گرو کرتے ہیں، ہماری نیکیاں آسمانوں پہ گرو کرتی ہیں. اس کا یہ گروئنگ سسٹم اتنا کمال کا ہے. اس میں نیت بھی ہوتی ہے، اس میں اخلاص بھی شامل ہوتا ہے. اس میں اگر ہم 12 گھنٹے کا روزہ رکھتے ہیں تو 12 گھنٹے کے مطابق اجرت ملے گی. اگر ہم 16 گھنٹے گرمی کے ساتھ سختی بھی سہتے ہیں تو اجر میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. گروئنگ سسٹم بڑا کمال ہے. اس میں جس دن ہم تھکے ہارے روتے پیٹتے روزہ رکھتے ہیں، چھڑیاں مارتے ہوئے مجبوری سے مائیں رکھواتی ہیں بچوں کو، ویسا ہی اجر ملے گا. خلوص اور نیکی. کتنی پریگننٹ عورتیں کتنی تکلیف میں روزے رکھتی ہیں، ان کا اجر ویسے ہی ہوگا. کتنے شوگر کے مریض روزہ دار ہوتے ہیں اور کتنے ہیں جن کو نصیب نہیں ہوتا، ان کے اجر ان کی محنت کے مطابق ہی ہوتے ہیں. اسی طرح اللہ رب العزت کا سسٹم بڑا کمال کا ہے. ابراہیم خلیل اللہ عظیم کام کرتے ہوئے دعا کیا کرتے ہیں؟ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا. ہمیشہ آپ کو ایک چیز ملے گی، تمام انبیاء ڈھیروں دعائیں بھی یاد کر لیں.
تمام انبیاء رب کے نام سے دعا مانگتے اور قبولیت مانگتے. قبولیت کیوں؟ قبولیت میں پرورش ہے. جس چیز کو رب قبول کر لیتا ہے نا، حضرت مریم کو رب نے قبول کیا تھا نا، آج آل عمران میں وہی پڑھیں گے. رب نے مریم کو قبول کیا تو کیسا پالا؟ ایک دن میں اتنا بڑھتی تھی جتنا سال میں بچہ بڑھتا ہے. کیسا قبول کیا؟ آپ چھوٹے سے چھوٹا عمل کریں رب کی صفت کے پیش نظر اللہ سے کہیں یا ربی اس کو قبول کر لے. جو کریں اتنا سا کام کر کے آئیں اللہم تقبل منا. کیونکہ جب رب قبول کر لیتا ہے نا تو پھر نیکی ایک نہیں رہ جاتی، وہ پالی جاتی ہے. اور کون ہم میں سے نہیں چاہے گا؟ ہم تو اپنے کاروبار میں 1000 روپے کا ہی کریں، دل کرتا ہے کمیٹی 1000 روپے کی ڈالی ہے نا، اگر لاکھ کی تو 2 لاکھ ہی نکل آئے. انسان تو اتنا کمزور ہے، ہر چیز میں گروئنگ چاہتا ہے. اپنے آپ کو اللہ سے اس لیول سے مانگے. جب اللہ کے نام کی پہچان ہو جائے گی نا تو بڑھ بڑھ کے مانگنا آ جائے گا نا، اس کی وسعت کی پہچان ہو جائے گی. بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس استغفار کو سید الاستغفار فرمایا، اللہم انت ربی لا الہ الا انت، یہ دعا بھی ربی سے شروع ہوتی ہے. خلقتنی لا الہ الا انت خلقتنی وانا آمنتک وانا علی عہدک ووعدک. اس کو بھی کثرت سے پڑھا کریں. اسی طرح جتنی دعائیں ربی کے نام سے ہم پڑھتے ہیں وہ اللہ کے احسان سے اللہ کی پرورش کو جو ہے وہ اپیل کرتی ہیں. اللہ اس اپیل کو قبول فرمائے، آمین. اللہ کا حکم، اللہ نے جو اگر کچھ لوگوں کو کچھ بننے کا حکم دیا، اگر کوئی چیز اللہ نے لوگوں سے کہی تو صرف رب کے نام سے ہی کہی. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کونو ربانی جین، لوگوں ربانی بن جاؤ. ربانی جین، اللہ کو اپنے نام کی یہ صفت رب ہونا اتنی پسند ہے، اللہ نے کہا ربانی جین، رب والے بن جاؤ. ہاں، رحمان والے بن جاؤ نہیں، رحیم والے بن جاؤ نہیں، رب والے بن جاؤ. پھر سب سے پہلا قبر کا سوال. قبر تک جانے کا انتظار تو صرف دفن کرنے تک کا ہی ہوتا ہے نا. آنکھ بند ہونے اور سانس کے رکنے کے ساتھ سب سے پہلا سوال کیا ہے؟ من ربو کا. من الہو کا نہیں ہے، من الہو کا سوال نہیں ہے. ہمیشہ آپ نے سنا نا یہ سوال، من الہو کا نہیں. بتاؤ تمہارا الہ کون ہے؟ من ربو کا. تمہیں پالا کس نے ہے؟ تمہیں پروان کس نے چڑھایا ہے؟ تمہیں ذرے سے کمال تک کس نے پہنچایا ہے؟ من ربو کا، یہ پہلا سوال ہے. جواب پتہ ہے کون دے پائے گا؟ جس نے رب کو رب مانا ہوگا. حضرت عمر نے پوچھا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس وقت ہم قبر میں اتارے جائیں گے ہمیں ہوش ہوگا؟ مجھے پتا ہوگا، میں عمر ہوں، مجھے یہ خبر ہوگی؟ فرمایا خدا کی قسم، جس طرح تمہیں یہ ہوش ہے میرے سامنے بیٹھے ہو، میں اور تم بیٹھے ہیں، تمہیں اتنا ہوش ہوگا. فرمایا پھر خیر ہے، اگر ہوش ہوگا تو اللہ کی رحمت سے اس سوال کے جواب ہم دے دیں گے. ایمان تھا، یقین تھا، رب کو رب مان کر جی رہے تھے. فرمایا پھر خیر ہے، جیسے کہتے ہیں نا پھر سکتے ہی خیرا، پھر تو ہم جواب بھی دے لیں گے. رب کو رب مانا ہوگا تو پہلے سوال کا جواب دے پائیں گے، من ربو کا. اور اسی طرح ان سب چیزوں کی تیاریاں کرنے کے لیے جب بھی اللہ سے معافی مانگیں تو یہ لفظ کہا کریں رب اغفر لی، رب اغفر لی. وہ پالنے والا جانتا ہے کہ میں کمزور ہوں، صحت بھی کمزور، ایمان بھی کمزور، دل بھی کمزور، جذبات بھی کمزور، کتنی کمزوریوں سے وہ واقف ہے نا. تو رب اغفر لی، اللہ تو جانتا ہے نا، تو نے مجھے پیدا کیا، تو ہی پال رہا ہے، قدم قدم پہ تو جانتا ہے میں کتنا کمزور ہوں، تو مجھے معاف کر دے. اللہم اغفر لی کی بجائے رب اغفر لی، اللہ تو ہمارا رب ہے اور تو ہمیں معاف کر دے. اسی طرح ہمیں اپنے رب پر اتنا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سے ربنا کے ساتھ جو بھی دعائیں مانگیں ان دعاؤں کو ہم اپنی زندگی میں ایسے شامل کریں. تمام دعائیں جو قرآن میں قرآنی دعاؤں سے لکھی ہوئی ہمیں ملتی ہیں وہ ربنا سے شروع ہوتی ہیں.
ربنا هب لنا من ازواجنا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ ربنا ظلمنا انفسنا. اور سب سے بڑی بات، حضرت آدم جب اللہ کے آگے گرے جھکے اور اللہ سے مانگا تو ان کے دل میں یہ دعا اللہ نے ڈالی، ربنا ظلمنا انفسنا. حضرت یونس علیہ السلام جب غم زدہ ہوئے اور رو رو کے اعتراف کیا اللہ میں ہی غلطی کروں، اللہ نے دل میں یہ دعا ڈالی، لا الہ الا انت سبحانک. یعنی اللہ آپ کو رستے کب دکھاتا ہے؟ جب آپ جھک کے اس سے لپٹ کے مانگتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، قرآن پاک کی آیت ہے سورہ عادیات میں، اللہ شکوہ کرتے ہیں، اللہ کہتے ہیں میں رب ہوں اپنے بندے کا، لیکن انسان کی حالت کیا ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود. بے شک انسان اپنے اللہ کا نہیں، اپنے رب کا ناشکرا ہے. انسان اپنے رب ہی کا ناشکرا ہے. وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، خود جانتا بھی ہے، گواہ ہے، اسے پتہ ہے وہ ناشکری کر رہا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ اپنے مال کی محبت میں بہت شدید ہے. اس کا دل اپنے مال میں، اپنے جمال میں، اپنی دنیا میں اٹکا ہوا ہے. اللہ رب العزت سے جب بھی ان ناموں کے ساتھ دعا مانگیں تو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے نام کی مضبوط حیثیت کیا ہے، اس کی وسعت کیا ہے. اسی طرح ہم نے رحمان کی دعائیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، اللہم ارحمنا، یہ رحمت کی دعائیں ہو گئی، یہ حیو قیوم کی دعائیں ہو گئی. اسی طرح اللہ کے نام سے جڑی ہوئی دعائیں اللہم سے شروع ہو گئی. ربنا کی دعائیں ربنا سے شروع ہو گئی. ایک لفظ ہم نے درمیان میں پڑھا الہادی. اب ہدایت کی دعا ہمیں ضرور مانگنی چاہیے، اللہم اہدنی وسددنی. ایک یہ دعا یاد کریں، اللہم اہدنا فی من ہدیت، پڑھتے ہیں نا اس میں، دعائے وتر میں پڑھتے ہیں. اس طرح ہمیں دعا یاد رکھنی چاہیے، اللہم انی اسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی. 3 دعائیں. چوتھی دعا، اللہم ثبتنی واجعلنی ہادیا مہدیا. 5ویں دعا، اللہم انی اسألک باسمک الہادی ان تیسر امورنا. اللہ ہمارے کاموں کو آسان کر دے، دلوں کو اپنے نام سے ہدایت دے دے اور کاموں کو آسان کر دے. یہ 5 دعائیں بہت چھوٹی ہیں، آپ نے انہی دنوں میں یاد کرنی ہے، اور باقی ربانہ والی دعائیں تو آلموسٹ سب کو آتی ہی ہوں گی. اب یہ نام پڑھ کے سنا دیں ایک دفعہ.